بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی پارٹ نمبر 6 سورہ نساء۔ الشح حرص نمبر 1، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو اللہ کو تمہارے بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، سب کاموں کی خبر ہے۔ نمبر 2، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے بین النساء، عورتوں کو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ اس کی حرص کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو بالکل پھر بھی نہ جاؤ، فَتَذَرُوهَا، کہ ڈال رکھو ایک عورت کو، کالمعلقہ کو جیسی ادھر میں لٹکتی۔ نمبر 3، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر اصلاح کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو جاویں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا، اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا، من سعتہ، اپنی کشائش سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ کشائش والا، تدبیر جاننے والا ہے۔ نمبر 5، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے زمین میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ڈرتے رہو اللہ سے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر نہ مانو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے زمین میں۔ تفسیر نمبر 1، یعنی اپنے نفع اور مال کی حرص اور بخیلی ہر ایک کے جی میں گھسی ہوئی ہے، سو نظر بر مصلحت، اگر عورت مرد کو کچھ نفع پہنچائے گی تو مرد خوش ہو جائے گا۔ نمبر 2، بیویوں کے درمیان مساوات، یعنی اگر عورتوں کے ساتھ سلوک نیک کرو گے اور بدسلوکی اور لڑائی سے پرہیز رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تو تمہاری سب باتوں سے خبردار ہے، اس نیکی کا ثواب ضرور عنایت کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہ اعراض اور نہ خوشی کی نوبت آئے گی اور نہ راضی کرنے کی، اور اپنے کسی حق کے چھوڑنے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 3، یعنی اگر کئی عورتیں نکاح میں ہوں تو یہ تو تم سے نہ ہو سکے گا کہ محبت قلبی اور ہر امر میں بالکل مساوات اور برابری رکھو، مگر ایسا ظلم بھی نہ کرو کہ ایک کی طرف تو بالکل جھک جاؤ اور دوسروں کو درمیان میں لٹکتی رکھو، نہ خود ہی آرام سے رکھو، نہ بالکل علیحدہ ہی کرو جو دوسرے سے نکاح کر سکیں۔ نمبر 4، یعنی اگر اصلاح اور مصالحت کا معاملہ کرو گے اور تعدی اور حق تلفی سے بمقدور بچتے رہو گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ نمبر 5، زوجین میں جدائی، یعنی اگر زوجین جدائی ہی کو پسند کریں اور طلاق کی نوبت آئے تو کچھ حرج نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کارساز ہے اور سب کی حاجات کا پورا کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ زوجہ کو راحت سے رکھے اور اجازت نہ دے اور اس پر قادر نہ ہو تو پھر طلاق دے دینا مناسب ہے، واللہ عالم۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہے بے پرواہ سب خوبیوں والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے زمین میں، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ نمبر 1، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو تم کو دور کر دے، أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے اور لوگوں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو یہ قدرت ہے۔ نمبر 2، من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی چاہتا ہے ثواب دنیا کا، فعند اللہ ثواب الدنیا، سو اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا، والآخرہ، اور آخرت کا۔ نمبر 3، وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، قائم رہو انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دو اللہ کی طرف کی، ولو علی انفسکم، اگرچہ نقصان ہو تمہارا، او الوالدین، یا ماں باپ کا، والاقربین، یا قرابت والوں کا۔ نمبر 5، ان یکن غنیا، اگر کوئی مالدار ہے، او فقیرا، یا محتاج ہے، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی، ان تعدلوا، انصاف کرنے میں۔ نمبر 6، تفسیر نمبر 1، اوپر سے ترغیب و ترہیب کا ذکر چلا آتا تھا، یعنی حکم خداوندی کی اطاعت کرنا اور اس کی مخالفت سے بچنا سب کو ضرور ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کی طرف کان رکھنا ہرگز جائز نہیں۔ بیچ میں چند حکم یتیموں اور عورتوں کے متعلق جن میں لوگ مبتلا تھے بیان فرما کر پھر اس ترغیب و ترہیب کا بیان ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو یہ حکم سنا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، تو اب اگر کوئی اس کے حکم کو نہ مانے تو وہ سب چیزوں کا مالک ہے
اس کو کسی کی پرواہ نہیں، یعنی اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، اس کا کچھ نقصان نہیں، اور فرما برداری کرو گے تو سمجھ لو کہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، تمہارے سب کام بنا سکتا ہے۔ 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اول سے کشائش اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، دوسری سے بے نیازی اور بے پرواہی کا بیان مقصود ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر تم منکر ہو، تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے، بشرطے کہ تقوی کرو۔ نمبر 2، اللہ چاہے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے اور دوسرے لوگ مطیع و فرما بردار پیدا کر دے۔ اس سے بھی حق تعالیٰ کا استغنا اور بے نیازی خوب ظاہر ہو گئی اور نافرمانیوں کی پوری تحدید و تخفیف بھی ہو گئی۔ نمبر 3، یعنی اگر اس کی تابعداری کرو تو تم کو دنیا بھی دے اور آخرت بھی، پھر صرف دنیا کے پیچھے پڑنا اور اس کی نافرمانی کر کے آخرت سے محروم رہنا بڑی نادانی ہے۔ نمبر 4، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام دیکھتا ہے اور سب باتیں سنتا ہے، جس کے طالب ہوگے وہی ملے گا۔ نمبر 5، سچی گواہی کی تاکید، یعنی گواہی سچی اور اللہ کے حکم کے موافق دینی چاہیے، اگرچہ اس میں تمہارا یا تمہارے کسی عزیز و قریب کا نقصان ہوتا ہو۔ جو حق ہو اس کو صاف ظاہر کر دینا چاہیے، دنیاوی نفع کے لیے آخرت کا نقصان نہ لو۔ نمبر 6، یعنی سچی گواہی دینے میں اپنی کسی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ مالدار کی رعایت کر کے یا محتاج پر ترس کھا کر سچ کو چھوڑ بیٹھو۔ جو حق ہو سو کہو، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ اور ان کے مصالح سے واقف ہے اور اس کے یہاں کس چیز کی کمی ہے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان ملو گے، او تعرضوا یا بچا جاؤ گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، یقین لاؤ اللہ پر، ورسول، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل، اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، الذی انزل من قبل، جو نازل کی تھی پہلے، ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی یقین نہ رکھے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور کتابوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہک کر دور جا پڑا۔ نمبر 2، ان الذین آمنوا، جو لوگ مسلمان ہوئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر مسلمان ہوئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے رہے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ دکھلاوے ان کو راہ۔ نمبر 3، بشر المنافقین، خوشخبری سنا دے منافقوں کو، بان لہم عذابا الیما، کہ ان کے واسطے ہے عذاب دردناک۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق۔ تفسیر۔ نمبر 1، زبان ملنا یہ کہ سچی بات تو کہی مگر زبان داب کر اور بیچ سے کہ سننے والے کو شبہ پڑ جائے، یعنی صاف صاف سچ نہ بولا، اور بچا جانا یہ کہ پوری بات نہ کہی بلکہ کچھ بات کام کی رکھ لی، سو ان دونوں صورتوں میں گو جھوٹ تو نہیں بولا مگر بوجوہ عدم اظہار حق گناہگار ہوگا۔ گواہی سچی اور صاف اور پوری دینی چاہیے۔ نمبر 2، ارکان ایمان، یعنی جو اسلام قبول کرے اس کو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر دل سے یقین لائے۔ اس کے ارشادات میں اگر کسی ایک ارشاد پر بھی یقین نہ لائے گا تو وہ مسلمان نہیں، صرف ظاہری اور زبانی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 3، منافقین و یہود کی گمراہی، یعنی ظاہر میں تو مسلمان ہوئے اور دل میں مذبذب رہے اور آخر کو بے یقین لائے ہی مر گئے، ان کو نجات کا رستہ نہیں ملے گا، وہ کافر ہیں۔ ظاہر کی مسلمانی کچھ کام نہ آئے گی، اس سے مراد منافقین ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کی شان میں ہے، اول ایمان لائے، پھر گوسالہ کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مومن ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر کافر ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں ترقی کر گئے۔ من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون، کیا ڈھونڈتے ہیں، عندہم العزہ، ان کے پاس عزت، فإن العزة للہ جميعا، سو عزت تو اللہ ہی کے واسطے ہے ساری۔ نمبر 1، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب سنو اللہ کی آیتوں پر، یکفر بہا، انکار ہوتے، ویستہزأ بہا، اور ہنسی ہوتے، فلا تقعدوا معہم، تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ مشغول ہوں کسی دوسری بات میں، انکم اذا مثلہم، نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے، ان اللہ جامع المنافقین، اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو، والکافرین، اور
اور کافروں کو فی جہنم جمیعا دوزخ میں ایک جگہ۔ نمبر 2 الذین یتربصون بکم، وہ منافق جو تمہاری طاق میں ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ، پھر اگر تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے، قالوا الم نکن معکم، تو کہیں گے کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ، وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر نصیب ہو کافروں کو، قالوا تو کہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے گھیر نہ لیا تھا تم کو، ونمنعکم من المؤمنین، اور بچا دیا تھا تم کو مسلمانوں سے۔ نمبر 3 فاللہ، سو اللہ۔ تفسیر نمبر 1، یعنی منافق لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا یہ خیال کہ کافروں کے پاس بیٹھ کر ہم کو دنیا میں عزت ملے گی، بالکل غلط۔ سب عزت اللہ کے واسطے ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا اس کو عزت ملے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار رہیں گے۔ نمبر 2، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی مجالس میں نہ بیٹھو۔ انہیں مسلمانوں، خدا تعالیٰ پہلے قرآن شریف میں تم پر حکم بھیج چکا ہے کہ جس مجلس میں احکام خداوندی کا انکار اور تمسخر کیا جاتا ہو وہاں ہرگز نہ بیٹھو، ورنہ تم بھی ویسے ہی سمجھے جاؤ گے۔ البتہ جس وقت دوسری باتوں میں مشغول ہوں تو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت نہیں۔ منافقوں کی مجالس میں آیات و احکام الہی پر انکار و استہزاء ہوتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ جو فرمایا کہ حکم اتار چکا تم پر، یہ اشارہ ہے آیت وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَى آخِرِهِ کی طرف جو پہلے نازل ہو چکی تھی۔ فائدہ، اس سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص مجلس میں اپنے دین پر طعنہ اور عیب سنے پھر انہی میں بیٹھا سنا کرے اگرچہ آپ کچھ نہ کہے، وہ منافق ہے۔ نمبر 3، یعنی یہ منافق وہ ہیں جو برابر تمہاری طاق اور انتظار میں لگے رہتے ہیں، پھر اگر تمہاری فتح ہو تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، مال غنیمت میں ہم کو بھی شریک کرو، اور کافروں کو لڑائی میں کچھ حصہ مل گیا یعنی وہ غالب ہوئے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہ لیا تھا اور تمہاری حفاظت نہیں کی تھی، اور ہم نے کیا تم کو مسلمانوں کے ضرر سے نہیں بچایا، لوٹ میں ہم کو بھی حصہ دو۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ دین حق پر ہو کر گمراہوں سے بھی بنائے رکھنا یہ نفاق کی بات ہے۔ یحکم بینکم یوم القیامہ، فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو، علی المؤمنین سبیلا، مسلمانوں پر غلبہ کی راہ۔ نمبر 1، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا۔ نمبر 2، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب کھڑے ہوں نماز کو، قاموا کسالى، کھڑے ہوں ہارے جی سے، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کو، ولا یذکرون اللہ، اور یاد نہ کریں اللہ کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ نمبر 3، مذبذبین بین ذلک، ادھر میں لٹکے ہیں دونوں کے بیچ، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کرے اللہ، فلن تجد له سبیلا، تو ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے واسطے کہیں راہ۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ بناؤ کافروں کو اپنا رفیق، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اتریدون، کیا لیا چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اپنے اوپر اللہ کا الزام سری، ان، بے شک۔ تفسیر نمبر 1، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں اور ان میں حکم فیصل فرماوے گا کہ تم کو جنت دے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا، دنیا میں جو کچھ ان سے ہو سکے کر دیکھیں، مگر اہل ایمان کی بیخ کنی ہرگز نہ کر سکیں گے جو ان کی دلی تمنا ہے۔ نمبر 2، منافقین کی علامت، یعنی دل سے کافر ہیں اور ظاہر میں مسلمان، تاکہ دونوں طرف کی مضرت اور ایذا سے محفوظ رہیں اور دونوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کی اس دغا بازی کی یہ سزا دی کہ ان کی تمام شرارتوں اور مخفی خباثتوں کو اپنے نبی پر ظاہر فرما کر ایسا ذلیل کیا کہ کسی قابل نہ رہے، اور سخت دغا بازی مسلمانوں پر کھل گئی، اور آخرت میں جو اس کی سزا ملے گی وہ بھی ظاہر فرما دی ہے۔ چنانچہ آیت آئندہ میں ذکر آتا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ ان کی دھوکہ بازی سے تو کچھ نہ ہوا، اور اللہ نے ان کو ایسا دھوکے میں ڈالا کہ دنیا اور آخرت دونوں غارت ہوئی۔ نمبر 3، یعنی نماز جو نہایت ضروری اور خالص عبادت ہے، اس کے ادا کرنے میں جانی مالی کسی مضرت کا بھی اندیشہ نہیں۔ منافق لوگ اس سے بھی جان چراتے ہیں، بمجبوری لوگوں کے دکھانے کو اور دھوکہ دینے کو پڑھ لیتے ہیں، ان کے کفر کو کی کسی کو اطلاع نہ ہو اور مسلمان سمجھے جائیں، پھر ایسوں سے اور کسی بات کی کیا توقع ہو سکتی ہے، اور وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، یعنی منافقین تو بالکل تردد اور حیرت میں گرفتار ہیں، نہ ان کو اسلام پر اطمینان ہے، نہ کفر پر، سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، کبھی ایک طرف جھکتے ہیں کبھی دوسری طرف، اور اللہ جس کو بھٹکانا اور گمراہ کرنا چاہے تو اس کو نجات کا راستہ کہاں مل سکتا ہے۔ المنافقین، منافق ہیں، فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے درجے میں، من النار، دوزخ کے، ولن تجد لهم نصیرا،
اور ہرگز نہ پاوے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار۔ نمبر 1 الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ اور مضبوط پکڑا اللہ کو، واخلصوا دینہم للہ اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے، فاولئک مع المؤمنین، سو وہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو اجرا عظیمہ، بڑا ثواب۔ نمبر 2 ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے، ان شکرتم، اگر تم حق کو مانو، وآمنتم اور یقین رکھو، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا۔ نمبر 3 تفسیر۔ نمبر 1 کافروں سے دوستی کی ممانعت، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا دلیل ہے نفاق کی، جیسا کہ منافقین کرتے ہیں۔ سو تم اے مسلمانوں ایسا ہرگز مت کرنا، ورنہ خداوند تعالیٰ کا صریح الزام اور پوری حجت تم پر قائم ہو جائے گی کہ تم بھی منافق ہو، اور منافقوں کے لیے دوزخ کا سب سے نیچا طبقہ مقرر ہے، اور کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہو سکتا کہ اس طبقہ سے ان کو نکالے یا عذاب میں کچھ تخفیف کرا دے۔ مسلمانوں کو ایسی بات سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 2 نفاق سے توبہ کرنے والے، یعنی جو منافق اپنے نفاق سے توبہ کرے اور اپنے اعمال کی درستی کرے اور اللہ کے پسندیدہ دین کو خوب مضبوط پکڑے اور اللہ پر توکل کرے اور ریا وغیرہ خرابیوں سے دین کو پاک صاف رکھے، تو وہ خالص مسلمان ہے، دین و دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، اور ایمان والوں کو بڑا ثواب ملنے والا ہے، اور ان کے ساتھ ان کو بھی ملے گا جنہوں نے نفاق سے سچی توبہ کی۔ نمبر 3 یعنی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا قدردان ہے اور بندوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ سو جو شخص اس کے حکم کو ممنونیت اور شکر گزاری کے ساتھ تسلیم کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ عادل رحیم کو ایسے شخص پر عذاب کرنے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ایسے شخص کو ہرگز عذاب نہ دے گا، وہ تو سرکش اور نافرمانوں کو عذاب دیتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا يحب اللہ کو پسند نہیں الجہر بالسوء من القول، کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ نمبر 1 ان تبدو خیرا، اور اگر تم کھول کر کرو کوئی بھلائی، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا معاف کرو برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ بھی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ نمبر 2 ان الذین یکفرون باللہ، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ کے فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، ویقولون اور کہتے ہیں، نؤمن ببعض ہم مانتے ہیں بعضوں کو، ونکفر ببعض اور نہیں مانتے بعضوں کو، ویریدون اور چاہتے ہیں، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب۔ نمبر 3 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا اور جدا نہ کیا، بین احد منہم ان میں سے کسی کو۔ تفسیر۔ نمبر 1 کسی کی برائی مشہور نہ کرو، یعنی اگر کسی میں دین یا دنیا کا عیب معلوم ہو تو اس کو مشہور نہ کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سب کی بات سنتا ہے اور سب کے کام کو جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے موافق جزا دے گا، اسی کو غنیمت کہتے ہیں۔ البتہ مظلوم کو رخصت ہے کہ ظالم کا ظلم لوگوں سے بیان کرے، ایسے ہی بعض اور صورتوں میں بھی غیبت روا ہے، اور یہ حکم یہاں شاید اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ کسی منافق کا نام مشہور نہ کرے اور علی اعلان اس کو بدنام نہ کرے، اس میں وہ بگڑ کر شاید بے باک ہو جائے، بلکہ مبہم نصیحت کرے، منافق آپ سمجھ لے گا، یا تنہائی میں نصیحت کرے، اس طرح شاید ہدایت قبول کر لے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، کسی کا نام لے کر مشہور نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 2 برائی کو معاف کرنا بہتر ہے۔ اس آیت میں مظلوم کو معافی کی رغبت دلانی منظور ہے کہ حق تعالیٰ زبردست اور قدرت والا ہو کر خطا والوں کو خطا بخشتا ہے، بندہ زیر دست عاجز کو تو بطریق اولا دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینا جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ صبر کرے اور بخش دے۔ آیت میں اشارہ ہے اس طرف کہ منافقوں کی اصلاح چاہتے ہو تو ان کی ایذا اور شرارت پر صبر کرو، اور نرمی اور پردہ سے ان کو سمجھاؤ، ظاہر کی طعن اور لعن سے بچو اور کھلا مخالفت بناؤ۔ نمبر 3 یہودی اصل کافر ہیں۔ یہاں سے ذکر ہے یہود کا، چونکہ یہود میں نفاق کا مضمون بہت تھا،
اور آپ کے زمانے میں جو منافق تھے وہ یہود تھے، یا یہودیوں سے ربط اور محبت رکھنے والے اور ان کے مشورہ پر چلنے والے تھے، اس لیے قرآن شریف میں اکثر ان دونوں فریق کا ذکر اکٹھے فرما دیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے منکر ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے اور رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، اور بعض رسولوں کو تو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے، اور مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے بیچ میں ایک نیا مذہب اپنے لیے نکالیں، ایسے ہی لوگ اصل اور ٹھیٹ کافر ہیں۔ ان کے لیے خواری اور ذلت کا عذاب تیار ہے۔ فائدہ: اللہ کا ماننا جب ہی معتبر ہے کہ اپنے زمانہ کے پیغمبر کی تصدیق کرے اور اس کا حکم مانے، بدون تصدیق نبی کے اللہ کا ماننا غلط ہے، اس کا اعتبار نہیں، بلکہ ایک نبی کی تکذیب اللہ کی اور تمام رسولوں کی تکذیب سمجھی جاتی ہے۔ یہود نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو حق تعالیٰ کی اور تمام انبیاء کی تکذیب کرنے والے قرار دیے گئے اور کٹے کافر سمجھے گئے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو جلد دے گا ان کا ثواب۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ نمبر 1، یسألک اہل الکتاب، تجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ تو ان پر اتار لاوے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر، سو مانگ چکے موسیٰ سے اس سے بھی من ذالک بڑی چیز۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، اور کہا ہم کو دکھلا دے اللہ کو بالکل سامنے۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، سو آ پڑی ان پر بجلی ان کے گناہ کے باعث۔ ثم اتخذوا العجل، پھر بنا لیا بچڑے کو، من بعد ما جاءتهم البینات، بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد، فعفونا عن ذلک، ہم نے وہ بھی معاف کیا۔ نمبر 2، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور دیا ہم نے موسیٰ کو غلبہ صریح۔ نمبر 3، ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ، بمیثاقہم، قرار لینے کے واسطے۔ نمبر 4، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ نمبر 5، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو ہفتے کے دن میں۔ واخذنا منهم میثاقا، اور ہم نے ان سے لیا۔ تفسیر: نمبر 1، جو تمام انبیاء کو مانتے ہیں ان کا انعام، یعنی اور جن لوگوں نے کسی نبی کو جدا نہیں کیا بلکہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بڑے ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے مراد مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب پر ایمان لائے۔ نمبر 2، یہودیوں کا گستاخانہ مطالبہ۔ یہودیوں کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر تم سچے پیغمبر ہو تو ایک کتاب لکھی لکھائی یک بارگی آسمان سے لا دو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس تمام رکوع میں الزامات کو ان کے جواب میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد تحقیقی جواب دیا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جو تم سے عناداً ایسی کتاب طلب کرتے ہیں، ان کی یہ بے باکی اور سرکشی تعجب کی بات نہیں۔ ان کے بزرگوں نے تو اس سے بھی بڑی اور سخت بات اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے طلب کی تھی کہ خداوند تعالیٰ کو آشکارا ہم کو دکھا دو، ورنہ ہم تمہارا یقین نہ کریں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا۔ اس پر یہ ہوا کہ ان کہنے والوں پر بجلی آ پڑی اور سب مر گئے۔ پھر حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا، اور ایسی عظیم و شان نشانیاں دیکھ کر پھر یہ کیا کہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ بالآخر حق تعالیٰ نے اس سے بھی درگزر فرمائی، سورہ بقرہ میں کسی قدر تفصیل سے مذکور ہو چکا ہے۔ نمبر 3، غلبہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو تو ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ ہوا میں دریا پر اڑا دی، اور 70,000 آدمی بچڑے کو سجدہ کرنے پر قتل کیے گئے۔ نمبر 4، رفع طور، یعنی جب یہود نے کہا کہ توریت کے حکم سخت ہیں ہم نہیں مانتے، تو اس وقت کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق قائم کر دیا تھا کہ ان حکموں کو قبول کرو اور مضبوطی سے پکڑو ورنہ پہاڑ ڈالا جاتا ہے۔ نمبر 5، یہود کی نافرمانیاں۔ یہود کو حکم ہوا تھا کہ شہر میں داخل ہوں سجدہ کر کے اور سر جھکائے ہوئے۔ انہوں نے سجدہ کے بدلے میں سرین پر سرکنا اور پھسلنا شروع کیا۔ جب شہر میں پہنچے تو ان پر طاعون پڑا، دوپہر میں قریب 70,000 کے مر گئے۔ غلیظاً، قول مضبوط۔ نمبر 1، فبما نقضهم میثاقهم، ان کو جو سزا ملی سو ان کی عہد شکنی پر، وکفرهم بآیات اللہ، اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے، وقتلهم الانبیاء، اور خون کرنے پر پیغمبروں کا بغیر حق ناحق، وقولهم قلوبنا غلف، اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے، بل طبع اللہ علیہا، سو یہ نہیں بلکہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دل پر، بکفرہم، کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، سو ایمان نہیں لاتے مگر کم۔ نمبر 2، وبکفرہم وقولہم علی مریم، اور ان کے کفر پر اور مریم پر، بہتانا عظیمہ،
بڑا طوفان باندھنے پر، وقولہم انا قتلنا المسیح، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، رسول اللہ جو رسول تھا اللہ کا۔ نمبر 3، وما قتلوہ، اور انہوں نے نہ اس کو مارا، وما صلبوہ، اور نہ سولی پر چڑھایا، ولکن شبیہ لہم، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے۔ ان الذین اختلفوا، اور جو لوگ اس میں مختلف، فیہ لفی شک منہ، باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ اس جگہ میں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، کچھ نہیں ان کو اس کی خبر، الا اتباع الظن، صرف اٹکل پر چل رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقیناً، اور اس کو قتل نہیں کیا بے شک، بل رفعہ اللہ، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے۔ تفسیر نمبر 1، حرمت سبت۔ یہودیوں کو حکم تھا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کرے، اور سب دنوں سے زیادہ ہفتہ ہی کے دن مچھلیاں دریا میں بکثرت نظر آتیں۔ یہودیوں نے یہ حیلہ کیا کہ دریا کے پاس حوض بنائے، ہفتے کے دن جب مچھلیاں دریا سے حوضوں میں آتیں تو ان کو بند کر کے رکھتے، پھر دوسرے دن حوضوں میں سے شکار کرتے۔ اس فریب اور عہد شکنی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کر دیا جو جانوروں میں بہت خسیس اور مکار ہے۔ نمبر 2، یہودیوں کے دلوں پر مہر ہے، یعنی یہود نے اس عہد کو توڑ دیا تو حق تعالیٰ نے ان کی اس عہد شکنی پر اور آیات الہی سے منکر ہونے پر اور انبیاء علیہ السلام کے ناحق قتل کرنے پر اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ان پر سخت سخت عذاب مسلط فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہدایت کی تو کہنے لگے ہمارے دل پردہ میں ہے، تمہاری بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں بلکہ کفر کے سبب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، جس کے باعث ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، مگر تھوڑے لوگ اس سے مستثنا ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی۔ نمبر 3، یعنی اور نیز اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر دوسرا کفر کمایا اور حضرت مریم پر طوفان عظیم باندھا، اور ان کے اس قول پر کہ فخر سے کہتے تھے ہم نے مار ڈالا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول اللہ تھا۔ ان تمام وجوہ سے یہود پر عذاب اور مصیبتیں نازل ہوئی۔ الہی اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ نمبر 1، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جتنے فرقے اہل کتاب کے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، سو عیسیٰ پر یقین لاویں گے، قبل موتی، اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ہوگا ان پر گواہ۔ نمبر 2، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرمنا علیہم طیبات، حرام کی ان پر بہت سی پاک چیزیں، وحلت لہم، جو ان پر حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت، واخذہم الربا، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے، وقد نہوا عنہ، اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق، واعتدنا للکافرین، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے، منہم عذابا الیما، جو ان میں ہیں عذاب دردناک۔ نمبر 3، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو پختہ ہیں علم میں، منہم ان میں، والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، سو مانتے ہیں اس کو جو نازل ہوا ہے تجھ پر، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا ہے تجھ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور آفری ہیں نماز پر قائم رہنے والوں کو۔ تفسیر نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے قول کی تکذیب فرماتا ہے کہ یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا۔ یہود جو مختلف باتیں اس بارے میں کہتے ہیں، اپنی اپنی اٹکل سے کہتے ہیں، اللہ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، خبر کسی کو بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے۔ واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر قادر ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح کے قتل کا عزم کیا تو پہلے ایک آدمی ان کے گھر میں داخل ہوا، حق تعالیٰ نے ان کو تو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کی صورت حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت کے مشابہ کر دی۔ جب باقی لوگ گھر میں گھسے تو اس کو مسیح سمجھ کر قتل کر دیا۔ پھر خیال آیا تو کہنے لگے کہ اس کا چہرہ تو مسیح کے چہرے کے مشابہ ہے اور باقی بدن ہمارے ساتھی کا معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا یہ مقتول مسیح ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا ہے، اور ہمارا آدمی ہے تو مسیح کہاں ہے؟ اب صرف اٹکل سے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، علم کسی کو بھی نہیں۔ حق یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز مقتول نہیں ہوئے، بلکہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا ہے اور یہود کو شبہ میں ڈال دیا ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں آسمان پر۔ جب دجال پیدا ہوگا تب اس جہان میں تشریف لا کر اسے قتل کریں گے، اور یہود اور نصارہ ان پر ایمان لائیں گے کہ بے شک عیسیٰ زندہ ہیں، مرے نہ تھے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حالات
اور اعمال کو ظاہر کریں گے کہ یہود نے میری تکذیب اور مخالفت کی اور نصارہ نے مجھ کو خدا کا بیٹا کہا۔ نمبر 3، شریعت موسوی کی سختی کی وجہ۔ یہود کی اگلی پچھلی سخت شرارتیں ذکر فرما کر جس سے ان کی سرکشی اور ان کا گناہوں پر دلیر ہونا ظاہر ہو گیا، اب فرماتے ہیں کہ اسی واسطے ہم نے ان پر شریعت بھی سخت رکھی کہ ان کی سرکشی ٹوٹے۔ تو اب یہ شبہ نہ رہا کہ تحریم طیبات تو ان پر توریت میں کی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفت کرنا اور حضرت مریم پر تہمت لگانا نزول توریت کے بہت بعد میں ہوا، تو سزا جرم سے مقدم کیسے ہو گئی؟ اس تمام رکوع کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے اہل کتاب برابر ایک سے ایک زائد شرارت اور نافرمانی اور عہد شکنی اور حضرات انبیاء کو ایذا رسانی کرتے چلے آئے تھے۔ اب اگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے عناداً توریت جیسی کتاب دفعتاً واحداً طلب کریں اور قرآن شریف جو سب کتابوں سے افضل ہے اس پر کفایت نہ کریں، تو ان متعصب نالائقوں سے کیا مستبعد ہے؟ ان کی اس قسم کی ناشائستہ حرکات سے تعجب مت کرو اور متحیر نہ ہو۔ ان کی تمام حرکات چھوٹی بڑی اگلی پچھلی ہم کو خوب معلوم ہے۔ ہم نے بھی شریعت سخت ان کے لیے دنیا میں رکھی اور آخرت میں عذاب شدید ان کے واسطے تیار کر رکھا ہے۔ والمؤتون الزکاۃ، اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے، والمؤمنون باللہ، اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب۔ نمبر 1، انا اوحینا الیک، ہم نے وہی بھیجی تیری طرف۔ نمبر 2، کما اوحینا الی نوح، جیسی وہی بھیجی نوح پر، والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد ہوئے۔ نمبر 3، واوحینا الی ابراہیم، اور وہی بھیجی ابراہیم پر، واسماعیل، اور اسماعیل پر، واسحاق، اور اسحاق پر، ویعقوب، اور یعقوب پر، والاسباط، اور اس کے اولاد پر، وعیسیٰ، اور عیسیٰ پر، وایوب، اور ایوب پر، ویونس، اور یونس پر، وہارون، وسلیمان، اور ہارون پر اور سلیمان پر، وآتینا داؤد زبور، اور ہم نے دی داؤد کو زبور، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور بھیجے ایسے رسول کے جن کا احوال ہم نے سنایا تجھ کو اس سے پہلے، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں سنایا تجھ کو، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور باتیں کی اللہ نے موسیٰ سے بول کر۔ نمبر 4، رسلا مبشرین ومنذرین، بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈر سنانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر۔ تفسیر۔ نمبر 1، یہود مومنین کا تذکرہ، یعنی بنی اسرائیل میں جن کا علم مضبوط ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، اور جو لوگ کے صاحب ایمان ہیں، وہ مانتے ہیں کہ قرآن اور توریت و انجیل سب کو، اور نماز کو قائم رکھنے والوں کا تو کیا کہنا ہے، اور دینے والے زکوٰۃ کے، اور ایمان رکھنے والے اللہ پر اور قیامت پر، ایسے لوگوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب، بخلاف اول فریق کے کہ ان کے لیے عذاب سخت موجود ہے۔ نمبر 2، وحی کی عظمت و اہمیت۔ اہل کتاب اور مشرکین مکہ جملہ کفار قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت میں طرح طرح سے بیہودہ شبہ پیدا کرتے۔ دیکھیے اس موقع میں یہی کہہ دیا کہ جیسے توریت سب ایک دفعہ اتری تھی، ایسے ہی تم بھی ایک کتاب آسمان سے لا دو، ہم تم کو سچا جانیں۔ بقول شخص خوے بد رہا بہانہ بسیار، سو حق تعالیٰ نے اس جگہ چند آیتیں نازل فرما کر اس کی حقیقت واضح کر دی، اور وحی کی عظمت اور کفار کے سب خیالات اور شبہات بیہودہ کو رد کر دیا، اور وحی الہی کے مطابعت کو عامتاً اور قرآن مجید کی اطاعت کو تخصیص کے ساتھ بیان فرما کر بتلا دیا کہ حکم الہی کا ماننا سب پر فرض ہے، کسی کا کوئی عذر اس میں نہیں چل سکتا۔ جو اس کے تسلیم کرنے میں تردد یا تعمل یا انکار کرے وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ اب یہاں سے تحقیقی جواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء سابقین اور ان کا پیغام۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہی خاص اللہ کا حکم اور اس کا پیام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے، اور انبیاء سابقین پر جیسے وحی الہی نازل ہوئی ویسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی، تو جس نے اس کو مانا اس کو بھی ضرور ماننا چاہیے، اور جس نے اس کا انکار کیا گویا ان سب کا منکر ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے شاید یہ ہے کہ حضرت آدم کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی، گویا اول حالت محض تعلیمی حالت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے اور فرما برداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ انبیاء اولو العزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی سے شروع ہوا، اور وہی الہی سے سرتابی کرنے والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے حکم الہی اور انبیاء کی مخالفت پر عذاب
نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ان کو ڈھیل دی جاتی تھی اور سمجھانے ہی میں کوشش کی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کے مطابقت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا، تو اب ان نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا۔ اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اس کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شیث علیہ السلام وغیرہ کے زمانے میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے۔ تو آپ کی وحی کو حضرت نوح اور ان سے پچھلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ نمبر 4، وحی کی مختلف صورتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہوئے ان سب کو بالاجمال ذکر فرما کر جو ان میں اولو العزم ہیں اور جو مشہور اور جلیل القدر ہیں ان کو تخصیص اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا، جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کا حق ہونا اور اس کا ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے تمام اولو العزم اور مشاہیر انبیاء کی وحی کو۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء پر جو وحی آتی ہے کبھی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، کبھی کتاب لکھی ہوئی مل جاتی ہے، کبھی بغیر پیام اور بدون واسطہ کے خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بات کرتا ہے۔ مگر ان سب صورتوں میں چونکہ وہ اللہ کا ہی حکم ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں، تو بندوں پر اس کی اطاعت یکساں فرض ہے۔ بندوں تک پہنچنے کا طریقہ تحریر ہو، خواہ تقریر ہو، خواہ پیام ہو۔ تو اب یہود کا یہ کہنا کہ توریت کی طرح پوری کتاب ایک دفعہ میں آسمان سے لاؤ گے تو ہم تم کو سچا جانیں گے، ورنہ نہیں، کتنی بے ایمانی اور حماقت ہے۔ جب وہی حکم الہی ہے اور اس کے نازل ہونے کی صورتیں البتہ متعدد ہیں، تو پھر کسی صورت میں آوے اس کے ماننے میں تردد اور انکار کرنا یا کہنا کہ فلاں خاص طریقے سے آئے گی تو مانوں گا ورنہ نہیں، صریح کفر اور کھلی حماقت ہے۔ حجت بعد الرسل، الزام کا موقع رسولوں کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست حکمت والا۔ نمبر 1، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ شاہد ہے، بما انزل الیک، اس پر جو تجھ پر نازل کیا، انزلہ بعلم، یہ نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حق ظاہر کرنے والا۔ نمبر 2، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راہ سے، اضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہک کر دور جا پڑے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، وظلموا، اور حق دبا رکھا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، ہرگز اللہ بخشنے والا نہیں ان کو، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ دکھلاوے گا ان کو سیدھی راہ، الا طریقہ جہنم، مگر راہ دوزخ کی، خالدین فیہا ابدا، رہا کریں اس میں ہمیشہ، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ نمبر 3، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول آ چکا، بالحق، ٹھیک بات لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی، فآمنوا خیرا، سو مان لو تاکہ بھلا ہو۔ تفسیر۔ نمبر 1، تمام پیغمبر اللہ کی حجت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو برابر بھیجا کہ مومنوں کو خوشخبری سنا اور کافروں کو ڈرائیں، تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ رہے ہم کو تیری مرضی اور غیر مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور پیغمبروں نے راہ حق بتلائی، تو اب دین حق کے قبول نہ کرنے میں کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جا سکتا۔ وحی الہی میں ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے روبرو کوئی حجت نہیں چل سکتی، بلکہ سب حجتیں قطع ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر ہے، اور زبردستی کرے تو کون روک سکتا ہے مگر اس کو پسند نہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کی عظمت، یعنی وحی ہر پیغمبر کو آتی رہی، یہ کچھ نئی بات نہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص علم اتارا، اور اللہ اس حق کو ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جو علوم اور حقائق قرآن مجید میں سے حاصل ہوئے اور برابر حاصل ہوتے رہیں گے، وہ کسی کتاب سے نہیں ہوئے، اور جس قدر ہدایت لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی۔ نمبر 3، قرآن مجید اور حضرت پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق اور توثیق کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ آپ سے منکر ہوئے اور توریت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حالات موجود تھے ان کو چھپا لیا، اور لوگوں پر کچھ کا کچھ ظاہر کر کے ان کو بھی دین حق سے باز رکھا، سو ایسوں کو نہ مغفرت نصیب ہو نہ ہدایت، جس سے خوب واضح ہو گیا کہ ہدایت آپ کے متابعت میں منحصر ہے، اور گمراہی آپ کے مخالفت کا نام ہے، جس سے یہود کو پوری سرزنش ہو گئی اور ان کے خیالات کی تغلیط واضح ہو گئی۔ لکم، تمہارا، وَإِن تکفروا، اور اگر نہ مانو گے، فإن للہ ما فی السماوات، تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا۔ نمبر 1، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں، ولا تقولوا علی اللہ، اور مت کہو اللہ کی شان میں، الا الحق، مگر پکی بات۔
انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح جو ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، رسول اللہ، وہ رسول اللہ کا، وکلمتہ، اور اس کا کلام ہے، القاہا الی مریم، جس کو ڈالا مریم کی طرف، وروح منہ، اور روح ہے اس کے ہاں کی، فآمنوا باللہ ورسلہ، سو مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، انتہوا خیرا لکم، اس بات کو چھوڑو بہتر ہوگا تمہارے واسطے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود ہے اکیلا، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، نمبر 2، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، نمبر 3، لن یستنکف المسیح، مسیح کو اس سے ہرگز عار نہیں، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، ولا، اور نہ۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی نوع انسان کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی کتاب کی تصدیق اور آپ کے مخالفین یعنی اہل کتاب کی تغلیظ اور تذلیل بیان فرما کر اب عام لوگوں کو منادی کی جاتی ہے کہ اے لوگوں، ہمارا رسول سچی کتاب اور سچا دین لے کر تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس کی بات مانو، اور نہ مانو کہ تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور تمہارے تمام احوال اور افعال سے خبردار ہے، تمہارے اعمال کا پورا حساب و کتاب ہو کر اس کا بدلہ ملے گا۔ فائدہ، اس ارشاد سے بھی صاف معلوم ہو گیا کہ وہی جو پیغمبر پر نازل ہو اس کا ماننا فرض اور اس کا انکار کفر ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب کا غلو فی الدین، اہل کتاب اپنے انبیاء کی تعریف میں غلو سے کام لیتے اور حد سے نکل جاتے، خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگتے، سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کی بات میں مبالغہ مت کرو، اور جس سے اعتقاد ہو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھنا چاہیے، جتنی بات تحقیق ہو اس سے زیادہ نہ کہے، اور حق تعالیٰ کی شان مقدس میں بھی وہی بات کہو جو سچی اور محقق ہو، اپنی طرف سے کچھ مت کہو۔ تسلیس کا رد، تم نے یہ کیا غضب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ رسول اللہ ہیں اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، ان کو وہی کے خلاف خدا کا بیٹا کہنے لگے اور 3 خدا کے معتقد ہو گئے، ایک خدا، دوسرے حضرت عیسیٰ، تیسرے حضرت مریم۔ ان باتوں سے باز آؤ، اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہو سکے، اس کی ذات پاک اس سے منزہ اور مقدس ہے، یہ تمام خرابی اس کی ہے کہ تم نے وہی کی اطاعت اور پابندی نہ کی، وہی کی مطابقت کرتے تو خدا تعالیٰ کے لیے بیٹا نہ مانتے اور 3 خدا کے قائل ہو کر صریح مشرک نہ ہوتے، اور محمد رسول اللہ سید الرسل اور قرآن مجید افضل الکتب کی تکذیب کر کے آج ڈبل کافر نہ بنتے۔ فائدہ، اہل کتاب کے ایک فریق نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی نہ مانا اور قتل کرنا پسند کیا، جن کا ذکر پہلے گزرا، دوسرے فریق نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، دونوں کافر ہو گئے۔ دونوں فریق کی گمراہی کا سبب یہی ہوا کہ وہی کا خلاف کیا، اس سے ظاہر ہو گیا کہ نجات وہی کے مطابق میں منحصر ہے۔ نمبر 3، یعنی آسمانوں اور زمین میں نیچے سے اوپر تک جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق اور اس کی مملوک اور اس کے بندے ہیں، پھر کہیے اس کا شریک یا اس کا بیٹا کون اور کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے اور سب کی کارسازی کے لیے وہی کافی اور بس ہے، کسی دوسرے کی حاجت نہیں، پھر بتلائیے اس کو شریک یا بیٹے کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ نہ کسی مخلوق میں اس کے شریک بننے کی قابلیت اور لیاقت، اور نہ اس کی ذات پاک میں اس کی گنجائش، اور نہ اس کو اس کی حاجت، جس سے معلوم ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے جو ایمان اور عقل دونوں سے محروم ہے۔ فائدہ، مضمون بالا سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو کوئی حق تعالیٰ کے لیے بیٹا یا کسی کو اس کا شریک مانتا ہے وہ حقیقت میں جمیع موجودات کو مخلوق باری اور باری تعالیٰ کو خالق جملہ موجودات نہیں مانتا، اور نیز اللہ تعالیٰ کو سب کی حاجت براری اور کارسازی کے لیے کافی نہیں جانتا، گویا خدا کو خدائی سے نکال کر مخلوقات اور ممکنات میں داخل کر دیا۔ تو اب ارشاد سبحانہ یکون لہ ولد میں جس ناپاکی کی طرف اشارہ خفی تھا اس کا پتہ چل گیا، اور فرزند حقیقی اور فرزند مجازی اور ظاہری دونوں میں وہ ناپاکی چونکہ برابر موجود ہے، تو خوب سمجھ میں آ گیا کہ اس کی ذات مقدس جیسے کہ اس سے پاک ہے کہ اس کے بیٹا پیدا ہوا، اور ایسے ہی اس سے بھی پاک اور برتر ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنائے۔ الملائکۃ المقربون، فرشتوں کو جو مقرب ہے۔ نمبر 1، ومن یستنکف، اور جس کو عار آوے عن عبادت اللہ کی بندگی سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرهم الیہ جميعا، سو وہ جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا۔ فاما الذین آمنوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیا انہوں نے اچھے، فیوفیہم اجورہم، تو ان کو پورا دے گا ان کا ثواب، ویزیدہم من فضل، اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ واما الذین استنکفوا، اور جنہوں نے عار کی، واستکبروا اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا الیما، سو ان کو عذاب دے گا عذاب دردناک۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ، اور نہ پاویں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا
ولیًا ولا نصیرا، کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ نمبر 2، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس پہنچ چکی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سند، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح۔ فاما الذین آمنوا باللہ، سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بحبل اللہ، واعتصموا بہ، اور اس کو مضبوط پکڑا، فسیدخلہم فی رحمت منہ، تو ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت، وفضل، اور فضل میں، ویہدیہم، اور پہنچاوے گا ان کو۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ کو بندہ ہونے میں عار نہیں، یعنی اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے حکم کو بجا لانا تو اعلیٰ درجے کی شرافت اور عزت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ مقربین سے اس کی نعمت کے قدر اور ضرورت پوچھیے، ان کو اس سے کیسی ننگ اور آر آ سکتا ہے۔ البتہ ذلت اور غیرت تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں ہے، جیسے نصارہ نے حضرت مسیح کو ابن اللہ اور معبود مان لیا، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر ان کی اور بتوں کی عبادت کرنے لگے، سو ان کے لیے ہمیشہ کو عذاب اور ذلت ہے۔ نمبر 2، سرکشی اور غرور کی سزا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ناک چڑھاوے گا اور سرکشی کرے گا تو وہ یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ایک روز سب کو اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ کی بندگی پوری بجا لائے، ان کو ان کے کاموں کا پورا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کے فضل سے بڑی بڑی نعمتیں ان کے ثواب سے زیادہ بھی ان کو عنایت ہوں گی۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ناک چڑھائی اور سرکشی کی، وہ عذاب عظیم میں گرفتار ہوں گے، اور کوئی ان کا خیر خواہ اور مددگار نہ ہوگا۔ جن کو اللہ کی بندگی میں شریک کر کے عذاب میں پڑے وہ بھی کام نہ آئیں گے۔ سو اب نصارہ خوب سمجھ لیں کہ ان دونوں صورتوں میں سے ان کے مناسب حال کیا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے موافق شان کیا ہے۔ الیہ صراط مستقیم، اپنی طرف سے سیدھا راستہ۔ نمبر 1، یستفتونک، حکم پوچھتے ہیں تجھ سے، قل اللہ، سو کہہ دے، یفتیکم فی الکلالہ، اللہ حکم بتلاتا ہے تم کو کلالہ کا۔ نمبر 2، ان امرؤ ہلک، اگر کوئی مرد مر گیا، لیس لہ ولد، اور اس کے بیٹا نہیں، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو پہنچے آدھا جو اس کو چھوڑ مرا۔ نمبر 3، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اس کا بیٹا۔ نمبر 4، فإن كانت اثنتین، پھر اگر 2 بہنیں ہوں، فلہما الثلثان مما ترک، تو ان کو پہنچے 2/3 اس مال کا جو چھوڑ مرا۔ نمبر 5، وإن كانوا إخوة رجالا، اور اگر کئی شخص ہوں اسی رشتے کے، کچھ مرد، ونساء، اور کچھ عورتیں، فللذکر مثل حظ الأنثیین، تو ایک مرد کا حصہ برابر 2 عورتوں کے۔ نمبر 6، یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ نمبر 7، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ نمبر 8، تفسیر۔ نمبر 1، قرآن کے مطابعت کے بغیر نجات نہیں۔ پہلے سے وحی الہی اور بالخصوص قرآن مجید کی عظمت اور اس کی حقانیت کا بیان اور اس کے مطابعت اور اتباع کی تاکیدات کا ذکر تھا۔ اسی کے ذیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور ان کے ابن اللہ ہونے کا ذکر کیا تھا، جس کے قائل نصارہ تھے۔ اس کی تردید اور ابطال کے بعد اب آخر میں پھر اسی اصلی اور ضروری بات کی سب کو تاکید فرمائی جاتی ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے حجت کامل اور نور روشن پہنچ چکا جو ہدایت کے لیے کافی اور وافی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب کسی تأمل اور تردد کی گنجائش نہیں۔ سو جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس مقدس کتاب کو مضبوط پکڑے گا، وہ اللہ کی رحمت اور فضل میں داخل ہوگا اور براہ راست اس تک پہنچے گا۔ جو اس کے خلاف کرے گا اس کی گمراہی اور خرابی اسی سے سمجھ لیجئے۔ نمبر 2، میراث میں کلالہ کا حکم۔ شروع صورت میں آیت میراث میں کلالہ کی میراث کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق زیادہ تفصیل پوچھنی چاہی تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کلالہ کے معنی ہے کمزور اور ضعیف۔ یہاں وہ شخص مراد ہے جس کے وارثوں میں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، کیونکہ اصلی وارث والد اور ولد ہی ہے۔ جس کے یہ نہیں تو اس کے حقیقی بھائی بہن کو بیٹا بیٹی کا حکم ہے، اور حقیقی نہ ہو تو یہی حکم سوتیلوں کا ہے جو کہ باپ میں شریک ہوں۔ ایک بہن ہو تو آدھا، 2 بہنیں ہوں تو 2/3، اور اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں تو مرد کو 2 حصہ اور عورت کو 1 ملے گا۔ اور اگر فقط بھائی ہوں، بہن کوئی نہ ہو، تو وہ بہن کے مال کے وارث ہوں گے، یعنی ان کا کوئی حصہ معین نہیں، کیونکہ وہ عصبہ ہیں، جیسے کہ آیت میں آگے یہ سب صورتیں مذکور ہیں۔ اب باقی رہ گئے وہ بہن بھائی جو صرف معاش میں شریک ہوں، جن کو اخیافی کہتے ہیں، سو ان کا حکم شروع صورت میں فرما دیا گیا، ان کا حصہ معین ہے۔ نمبر 3،
میراث کے مزید احکام، یعنی اگر کوئی مرد مر گیا اور اس نے ایک بہن چھوڑی، نہ بیٹا چھوڑا نہ باپ، تو اس کو میراث میں نصف مال ملے گا۔ نمبر 4، یعنی اور اگر اس کے برعکس ہو، یعنی اگر کوئی عورت لاولد مر گئی اور اس نے بھائی اعیانی یا علاتی چھوڑا، تو وہ بھائی بہن کے مال کا وارث ہوگا کیونکہ واسبہ ہے، اور اگر اس نے لڑکا چھوڑا تو بھائی کو کچھ نہ ملے گا، اور لڑکی چھوڑی تو لڑکی سے جو بچے گا وہ اس بھائی کو ملے گا، اور بھائی یا بہن اخیافی چھوڑے گی تو اس کے لیے چھٹا حصہ معین ہے، جیسا کہ ابتدائی صورت میں ارشاد ہوا۔ نمبر 5، اور اگر 2 سے زیادہ بہنیں چھوڑیں تو ان کو بھی 2/3 دیا جائے گا۔ نمبر 6، کچھ مرد اور کچھ عورتیں، یعنی کچھ بھائی اور کچھ بہنیں چھوڑیں تو بھائی کا دوہرا اور بہن کا 1/2 حصہ ہے، جیسا کہ اولاد کا حکم ہے۔ نمبر 7، یہ احکام گمراہی سے بچانے کے لیے ہیں، یعنی اللہ رحیم و کریم محض اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو گمراہی سے بچانے کی غرض سے اپنے احکام حقہ صادقہ بیان فرماتا ہے، جیسا کہ یہاں میراث کلالہ کو بیان فرما دیا۔ اس کو اس میں کوئی غرض نہیں، وہ سب سے غنی اور بے نیاز ہے، تو اب جو اس مہربانی کی قدر نہ کرے بلکہ اس کے حکم سے انحراف کرے تو اس کی شقاوت کا کیا ٹھکانہ۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بندہ کو جملہ احکام کی تابعداری لازم ہے، اگر ایک معمولی اور جزوی امر میں بھی خلاف کرے گا تو گمراہی ہے۔ پھر جو لوگ اس کی ذات پاک اور اس کی صفات کمال میں بھی اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں اور اپنی عقل اور اپنی خواہش کو اس کے مقابلے میں اپنا مقتدا بناتے ہیں، ان کی ضلالت اور خباثت کو اسی سے سمجھ لیجئے کس درجہ کی ہوگی۔ نمبر 8، مسائل دینی پوچھنے کے فوائد۔ اس سے معلوم ہوا تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کو پسند فرماتا ہے۔ اب فرمایا کہ اس کو سب چیزیں معلوم ہیں، تو مطلب یہ نکلا کہ مسائل دنیا میں جو ضرورت پیش آئی اس کو پوچھ لو۔ سو اس ارشاد میں صحابہ نے جو کلالہ کے مسئلہ میں استفسار فرمایا تھا اس کی تحسین کی طرف اور آئندہ کو ایسے سوالات کرنے کی ترغیب کی طرف اشارہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی تم نہیں جانتے، تم تو یہ بھی نہیں بتلا سکتے کہ کلالہ اور اس کے سوا دیگر صورتوں میں جو حصہ مقرر فرمایا گیا اس کی وجہ حقیقت میں کیا ہے۔ پھر آدمی کی عقل اس قابل کب ہو سکتی ہے کہ اس کے بھروسے سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں وحی کے خلاف پر جرت کرے، جو اپنے تعلقات اور اپنے اقارب کے فرق اور امتیاز سے عاجز ہو۔ وہ ذات بے چوں چگوں اور اس کی صفات کو بدون اس کے بتلائے کیا سمجھ سکتا ہے۔ کلالہ کے حکم سے ملنے والے فوائد۔ اس جگہ کلالہ کے حکم اور اس کے سبب نزول کو بیان فرمانے سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ اول یہ کہ جیسا پہلے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فرما کے اس کے بعد بطریقہ تمثیل اہل کتاب کا حال ذکر فرمایا تھا، ایسے ہی ارشاد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ إِلَى آخر الآیہ کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کو بطریقہ تمثیل ذکر فرمایا تاکہ وحی سے انحراف کرنے والوں کی گمراہی اور برائی اور وحی کا اتباع کرنے والوں کی حقانیت اور بھلائی خوب سمجھ میں آ جائے۔ اسی کے ذیل میں دوسری بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ اہل کتاب نے تو یہ غضب کیا کہ ذات اقدس سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شریک اور اولاد جیسے شنی امر کو اپنا ایمان بنا لیا اور وحی الہی کا خم ٹھونک کر خلاف کیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ اصول ایمان اور عبادات و درکنار معاملات جزیہ اور معمولی مسائل متعلقہ میراث نکاح وغیرہ میں بھی وحی کے متجسس اور منتظر رہتے ہیں، اور ہر امر میں رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ کو تکتے ہیں اور اپنی عقل اور خواہش کو حاکم نہیں سمجھتے۔ اگر ایک دفعہ میں تشفی نہ ہوئی تو مقرر حاضر خدمت ہو کر دریافت کرتے ہیں۔ مصرع ببی تفاوت راہ از کجاس تا بکجا۔ اور یہ بھی معلوم ہوگی کہ حضرت سید المرسلین بھی بلا حکم وحی اپنی طرف سے حکم نہ فرماتے تھے۔ اگر کسی امر میں حکم وحی موجود نہ ہوتا تو حکم فرمانے میں نزول وحی کا انتظار فرماتے، جب وحی آتی تب حکم فرماتے۔ اس سے صاف معلوم ہوگی کہ ذات پاک وحدہ لا شریک کے سوا کوئی حاکم نہیں، چنانچہ آیات متعددہ میں ان الحکم الا للہ وغیرہ صاف مذکور ہے۔ باقی جو ہیں وہ سب واسطہ ہیں، ان کے ذریعے سے اوروں کو حکم الہی پہنچایا جاتا ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ کوئی واسطہ قریب ہے کوئی بعید۔ جیسا حکم سلطانی پہنچنے کے لیے وزیر اعظم اور دیگر مقربین شاہی اور حکام اعلیٰ اور ادنا درجہ بدرجہ سب واسطہ ہوتے ہیں، پھر اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ کسی امر میں وحی الہی کے مقابلے میں کوئی گمراہ کسی کی بات سنے اور اس پر عمل کرے۔ شعر نانک ضرور تو بجائے نگران کوتاہ نظرند چے کوتاہ نظرند۔ نیز اشارہ ہے
اس طرف کہ ایک دفعہ تمام کتاب کے نازل ہونے میں جیسا کہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں وہ خوبی نہیں جو حسب حاجت اور حسب موقع متفرق نازل ہونے میں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ضرورت کے موافق اس صورت میں سوال کر سکتا ہے اور بذریعہ وحی مطلوب اس کو جواب مل سکتا ہے، جیسا کہ اس موقع میں اور قرآن مجید کے بہت سے مواقع میں موجود ہے۔ اور یہ صورت مفید تر ہونے کے علاوہ بوجہ شرافت ذکر خداوندی و عزت خطاب حق عز و جل اور ایسے فخر عظیم پر مشتمل ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، جس صحابی کی بھلائی میں یا اس کے سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی وہ اس کے مناقب میں شمار ہوتی ہے، اور اختلاف کے موقع میں جس کی رائے یا جس کے قول کے موافق وہی مطلوب اتری قیامت تک ان کی خوبی اور نام نیک باقی رہے گا۔ سو کلالہ کے متعلق سوال و جواب کا ذکر فرما کر اس طرح کے بالعموم سوالات اور جوابات کی طرف اشارہ فرمایا، اور شاید اسی اشارہ کی غرض سے سوال کو مطلق رکھا، مسئول عنہ کو سوال کے ساتھ ذکر نہ فرمایا بلکہ جواب میں اس کی تصریح فرمائی جس کی دوسری نظیر قرآن شریف میں نہیں، اور نیز جواب کو بالتصریح حق تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔ واللہ اعلم واللہ الہادی، الحاصل جملہ احکام کے لیے وہی الہی منشا اور اصل ہے، اور ہدایت اسی کی مطابقت پر موقوف ہے، اور کفر و ضلالت اسی کی مخالفت میں منحصر ہے۔ اور چونکہ آپ کے زمانہ میں یہود و نصارہ اور جملہ مشرکین اور جملہ اہل ضلالت کی گمراہی کی جڑ یہی مخالفت تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بہت جگہ وحی کی متابعت کی خوبی اور اس کی مخالفت کی خرابی پر متنبہ فرمایا۔ بالخصوص اس موقع میں تو 2 رکوع اس محتم بالشان مضمون کے لیے نازل فرمائے اور تفصیل اور تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ شاید اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد فرما کر آیت وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ کو ترجمۃ الباب میں داخل کیا، اور ان دونوں رکوع کی طرف اشارہ کر گئے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ وقولہ تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ الی آخرہ مضمون الوحی، واللہ اعلم۔ یہ صورت اپنے اختتام کو بحمدللہ پہنچ چکی ہے۔ اگلے پارٹ سے نئی صورت شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جلد اپنی تکمیل تک پہنچائے۔